اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ اگر روایات اور احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر دیکھا جائے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں تو پھر میں آپ کی گوش گزار کچھ الفاظ کر سکوں. قرآن اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں بھی عورت کو عورت ہوتے ہوئے کمتر نہیں سمجھا گیا اور مرد کو مرد ہوتے ہوئے برتر نہیں سمجھا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت متقی ہو، پرہیزگار ہو اور مرد بے نمازی ہو، دین سے واقفیت نہ رکھتا ہو، واجبات کو ادا نہ کرتا ہو؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مرد ہوتے ہوئے ایک متقی عورت سے افضل قرار پائے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت پڑھی لکھی ہو اور مرد جاہل ہو، اور مرد جاہل ہوتے ہوئے ایک پڑھی لکھی عورت سے اپنے آپ کو مقام مرتبے کے حوالے سے اپنے آپ کو برتر سمجھے، جبکہ اللہ کے نزدیک معیار تقوی ہے اور اللہ کے نزدیک معیار علم ہے. اگر عورت متقی ہو تو اللہ کے نزدیک وہ ہے، اگر عورت صاحب علم ہو تو اللہ کے نزدیک وہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیزوں؟ اب یہ دیکھیے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب صبح گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، اور گھر کو سے جب ہم نکلتے ہیں یا کسی سفر میں 2 3 4 دن کے لیے ہم گھر سے جاتے ہیں تو کیا ہم عورت سے اجازت لے کر نکلتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں؟ جو ہے نا سب سے نمایاں بیٹے دیکھو ادھر، کہا کہ ہم اجازت لے کر نکلتے ہیں؟ نہیں، بتا کے نہیں آتے. ابھی یہاں بھی آئے ہیں تو کہا چلیں، یا روزمرہ جاتے ہیں یا 2 4 دن کے لیے جاتے ہیں تو بتاتے نہیں. لیکن جب عورت نے گھر سے نکلنا ہو تو وہ اجازت لے کر جائے گی یا بغیر اجازت جائے گی؟ توجہ فرمائیے گا. اگر عورت بغیر اجازت کے گھر سے نکلے تو روایات کہتی ہیں گھر سے نکل کر واپس آنے تک اگر وہ بغیر اجازت آئی گئی ہے تو فرشتے اور اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں. توجہ فرمائیے آپ. تو یہ کیسی بات ہے کہ مرد بغیر بتائے نکلے، اور اگر عورت بغیر بتا کے نکلے تو وہ عذاب کی مستحق قرار پاتی ہے، اس میں فرشتے لعنت کرتے ہیں. میرے عزیزو توجہ فرمائیے گا. اسی طرح کا واقعہ ہے، ایک شوہر جب گھر سے جانے لگا تو اپنی زوجہ کو کہہ کے گیا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. توجہ فرمائیے گا. تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. دیکھیے گا میری طرف، یہ کام ساتھ ہوتا رہے گا. تو اجازت کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی. کہا اچھا میں نہیں نکلوں گی. وہ گھر میں رہی. اب تو اس کا ہامن سفر پہ چلا گیا تو پیچھے سے ہوا کیا، اس عورت کا جو والد تھا وہ بیمار ہو گیا، دور نبی تھا. تو عورت نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، میرا شوہر مجھے یہ کہہ گیا ہے کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا.
آپ بانی شریعت ہیں، میرا والد بیمار ہے، ہو سکتا ہے میں اس کی عیادت کو جاؤں، تو رسول کہتے ہیں نہیں، تجھے وہ روک گیا ہے، اجازت میں بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، یا علی۔ تجھے وہ روک کے گیا ہے تو میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، وہ گھر میں رہی۔ توجہ فرمائیے گا۔ کچھ دنوں کے بعد پتا چلا، پیغام آیا کہ تیرا والد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پہلے بیمار تھا، اب کیا ہوا؟ وفات پا گیا، دنیا سے چلا گیا۔ پھر رسول کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ اب میں جا سکتی ہوں؟ اب تو میرا والد دنیا سے چلا گیا، میں آخری دفعہ جا کے اس کا منہ دیکھ لوں۔ تو میرے عزیزوں، رسول کون ہے؟ شریعت کے پہنچانے والے۔ کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ سے لیتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ لو میں ایک بات کروں، دیکھو کہ میری طرف۔ میرے عزیزوں، جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ دیکھو کہ میری طرف، میں ابھی بھی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ میری طرف کم متوجہ ہے اور دروازے کی طرف زیادہ متوجہ ہے۔ دیکھیے گا میری طرف، کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک نہ کرنے والے نے سجدہ نہیں۔ کہا بھائی تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ کہتا ہے اس لیے کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ افضل ہوتی ہے اور مٹی مفضول ہوتی ہے، لہذا افضل جو ہے وہ مفضول کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ کہا اچھا نہیں جھک سکتا، تو اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ اس کے اس استدلال کا جواب دیتا، علمی جواب دیتا، بھائی نہیں، آگ جو ہے وہ مفضول ہوتی ہے یا مٹی افضل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ اس کا جواب دیتا، لیکن اللہ نے جواب نہیں دیا۔ پوچھا کہ جب میں نے کہا تو سجدہ کر، تو نے نہیں کیا، ماں مانا کا لے امر تو کا، تجھے کس امر نے روکا؟ کہتا ہے یہ مٹی سے، میں آگ سے، آگ افضل ہوتی ہے اور مٹی مفضول ہوتی ہے، میں اس لیے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا، کہا فاخرج، نکل جا میری بارگاہ سے۔ حالانکہ دینا جواب چاہیے تھا، اسے قائل کرنا چاہیے تھا، لیکن کہا میری بارگاہ سے نکل جا، جواب نہیں دیا، بارگاہ سے نکالا۔ کیوں نکالا؟ کہا اس لیے نکل جا کہ جو حکم اللہ دے اس حکم کی اطاعت کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ نہیں تو بچو فرمائے، شیطان نے کہا کیا تھا؟ میرے اللہ مجھے اس سجدے سے باز رکھ، اگر تو کہے گا تو میں زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کروں گا، ساتوں آسمانوں پہ سجدہ کروں گا۔ اب میں جملہ کہنے لگا، خدا کے لیے اپنے ذہن میں جگہ دینا۔ کہا مجھے اس سجدے سے باز رکھ، باقی تو کہے گا میں زمین و آسمان پہ جگہ جگہ پہ سجدہ کروں گا۔ آواز خالق آئی، تجھے سمجھ نہیں آئی؟ عبادت تیری مرضی کا نام نہیں، جو اللہ کہہ دے ویسا کرنا عبادت ہے۔ جو فرمایا آپ نے، عبادت میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں، جو اللہ کہہ دے ویسے کرنا عبادت ہے۔ ہماری اور آپ کی مرضی کا نام عبادت نہیں۔ تو بچوں فرمائیے گا،
اب رسول نے روکا کیوں؟ روکا اس لیے کہ تو اپنے شوہر کی اطاعت میں اپنے گھر میں بند ہے، تو میں نہیں روک رہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میں تجھے باہر آنے سے نہیں روکتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم آ سکتے ہیں اور عورت بغیر اجازت کے نکل نہیں سکتی۔ تو پھر یہ نتیجہ نکلا کہ ہمارا نکل آنا اور اس کا بغیر اجازت کے نہ نکلنا یہ حکم خدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حکم خدا ہے۔ اچھا، گھر میں رہی، نکلی نہیں، والد بیمار ہوا، نہیں آ سکی، والد دنیا سے چلا گیا، آخری دفعہ منہ نہیں دیکھ سکی، والد کو دفن کر دیا گیا۔ جب دفن کر دیا گیا، جاگنا خدا کے لیے، جب دفن کر دیا گیا تو اللہ نے نبی کو وحی بھیجی، کہا میرا رسول اس زوجہ کو کہہ دے جو تو نے شوہر کی اطاعت میں اتنے نازک مرحلے میں بھی اپنا گھر نہیں چھوڑا، اپنی چوکھٹ سے باہر نہیں آئی، اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ تیرے بھی گناہ معاف کرتا ہے، تیرے والد کے گناہ معاف کرتا ہے۔ جو فرمائی، اس کا مطلب ہے کہ حکم خدا سے اگر عورت اطاعت پروردگار کرے تو اجر ضائع نہیں، اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ تو جو فرمائی، اب میرے عزیزوں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ اسلام میں بڑی اہمیت ہے عورت کی، بڑا مقام و مرتبہ ہے عورت کا۔ میں نے پہلے بھی کئی مجلسیں پڑھی، لیکن جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورت افضل ہے یا مرد افضل۔ اب جب بھی ہم عورت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے عورت سے مراد بیوی، زوجہ، اور جب بھی کہتے ہیں مرد تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس سے مراد شوہر، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ عورت کے بھی 3 درجے ہیں اور مرد کے بھی 3 درجے ہیں۔ نہیں تو بچوں عورت کے بھی 3 درجے اور مرد کے بھی 3 درجے۔ عورت بیٹی ہوتی ہے تو مرد بیٹا ہوتا ہے، عورت جو ہے وہ ماں ہوتی ہے تو مرد باپ ہوتا ہے، بیٹی جو ہے وہ زوجہ ہوتی ہے تو مرد جو ہے وہ شوہر ہوتا ہے۔ اب توجہ فرمانا، جو لفظ سن کے بولتے ہو، تو اب دیکھنا ہے کہ ان میں افضل کون ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا اسلام میں کہ ان تینوں مراحل میں جب یہ 2 صنفیں آتی ہیں تو عورت بیٹی ہوتے ہوئے افضل ہے یا مرد بیٹا ہوتے ہوئے افضل ہے؟ وہ زوجہ ہوتے ہوئے بہتر ہے یا وہ شوہر ہوتے ہوئے بہتر ہے؟ وہ باپ ہوتے ہوئے بہتر ہے یا وہ ماں ہوتے ہوئے بہتر ہے؟ تو میرے عزیزوں، اب دیکھو روایتیں تو سنتے رہتے ہو، آپ کی سنی ہوئی روایتیں ہیں۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جب بھی تم شہر جاؤ، کوئی تحفہ خرید کے لاؤ، تو جب تم گھر میں آؤ تو گھر میں آ کے تمہاری بیٹی بھی ہو اور بیٹا بھی ہو تو گھر میں آ کے سب سے پہلے تحفہ اپنی بیٹی کو دو۔ نہیں تو بچوں فرمائی، بولو کبھی ان باتوں پہ بھی بولنا چاہیے۔ پہلے کن کو، کس کو دو؟ اپنی بیٹی کو دو۔ بات تو آپ کی سنی ہوئی میرے عزیزوں۔ مرد
कितने साल का बालिग होता है? सुभान अल्लाह। तो सारे तो बाबा साहब और भाई 15 साल का, जिन्होंने 15 साल से नमाज शुरू नहीं की थी उन्हें पता ही नहीं मैं बाला कदम है। तो जो फरमाए 15 साल का, और लड़की कितने साल की? 9 साल की। कितना फासला है मर्द के बालिग होने में और औरत के बालिग होने में? 6 साल का। तो बच्चा फरमाइएगा जो मैं जुमला कहने लगा हूं, 6 साल का फासला है। औरत लड़की 9 साल की बालिग और मर्द 15 साल का। तो आपको समझ नहीं आई? मेरे अजीजों, अल्लाह जिस पर अपनी इबादत के लिए मर्द से 6 साल पहले इन्हिसार करे उसे औरत कहते हैं। क्या कहने आप? इससे बेहतर मैं क्या कह सकता हूँ? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो फरमाई आपसे पहले अल्लाह औरत पर इन्हिसार करता है अपनी इबादत के लिए। तो जो फरमाइएगा अजमत क्या है? किसकी है? औरत की अजमत है। अच्छा मेरे अजीजों, अब कुरान भी उठा के देख लो। कुरान कहता है अल्लाह पूछेगा बे वाइज़न माऊदतु सुइलत बे अय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वो जो लड़की जिंदा दफन हुई थी, अल्लाह उससे महशर वाले दिन पूछेगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। इतनी अजमत है लड़की की। अल्लाह कहता है महशर वाले दिन मैं पूछूंगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। बस आपकी जहमत को तमाम करूं, जहां पे आपको लेके आना चाहता है 2 जुमले अर्ज करूं। अल्लाह पूछेगा तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। तो ये कत्ल करते क्यों थे? मेरे अजीजों, रवायतें उठा के देखिए, जंगें होती थी और जब कैदी बना लिए जाते थे मर्दों औरत, 10 साल 20 साल या कई सालों के बाद सुलह होती, तो फिर कैदियों का तबादला होता। अब जब कैदियों का तबादला होता तो एक दफा क्या हुआ कि जो औरतें कैदी थी, उन कैदी औरतों ने उनसे शादियां कर ली जिन्होंने उनको कैदी किया था। और जब सुलह हो गई, कहा कैदी वापस करो, मर्द वापस किए। अब जो वो औरतें शादी कर बैठी थी वो कहती हम तो वापस नहीं जाएंगे, साहिब औलाद होगी। तो अब सोचा क्या अरब वालों ने, हमारी नाक कट गई, इससे बेहतर ये है कि अब बच्ची पैदा हो तो उसे जिंदा ही दफन कर दो। कुरान में वाकया है, पहले मैं पढ़ चुका हूं कई बार। और मेरे अजीजों, दौरे नबी में देखिएगा मेरी तरफ, एक दफा दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद। दौरे नबी में इस्लाम के बाद एक बंदा आया नबी के पास, आके कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ करेगा? नबी कहते हैं हाँ, क्यों नहीं माफ करेगा, अल्लाह गफूर रहीम है, वो तेरे गुनाह को माफ करेगा। कहा या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है। नबी देख के कहते हैं क्या तेरा गुनाह आसमान के सितारों से बड़ा है, ज्यादा है? कहता है या रसूल अल्लाह बड़ा है, ज्यादा। कहा तेरा गुनाह रेत के जरूर से भी ज्यादा है? कहता है या रसूल अल्लाह बड़ा है। नबी कहता है मुझे ये बता तेरा गुनाह बड़ा है या परवरदिगार की रहमत बड़ी है? परवरदिगार की रहमत बड़ी है। देख कहता है या रसूल अल्लाह बेशक अल्लाह की रहमत बड़ी है, लेकिन पता नहीं अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं। कहा बता तेरा गुनाह क्या है? कहता है या रसूल अल्लाह सफर पे था,
کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے صحن میں آنگن میں ایک 4 سال کی لڑکی کھیل رہی ہے. اچھا پھر کہتا ہے میں نے زوجہ سے پوچھا یہ کس کی بچی ہے؟ زوجہ کہتی ہے کہ آپ کی بچی ہے، لیکن میں نے آپ کے ڈر سے کسی اور گھر میں اس کی پرورش کی ہے، اس لیے کہ آپ کہیں اس کو زندہ دفن نہ کرتے. کہا اچھا. پھر کہتا یا رسول اللہ میں بستر پہ لیٹ گیا رات کو لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، میں کروٹیں بدلتا رہا کہ یہ بیٹی میری ہے، اب میں معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے گھر میں بیٹی ہے، اب میرے ساتھ ہوگا کیا؟ کہتا ہے رات کو اٹھا، میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا، بچی کو اٹھایا، گڑھا کھود کے میں نے اس میں دفن کرنا شروع کر دیا. کہتا یا رسول اللہ میری بیٹی مجھے کہتی بڑا رہی کہ بابا ایسا نہ کرو. رسول سنتے بھی جا رہے ہیں، ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہتے جا رہے ہیں. اب مجھے آگے جانا ہے تو مجھے فرمائیے. آنسو بھی بہتے جا رہے ہیں. روایت کہتی ہے نبی کی ریش آنکھوں سے آنسو سے تار ہو گئے. تو جو فرمائیے آپ نے بات کب کی سنائی؟ اسلام سے پہلے کی. کافر نے کافر بیٹی کو زندہ درگور کیا تو نبی روئے. تو عزیزو نبی کافر کی بیٹی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کے روتے ہیں تو ہم رسول زادی کے ظلم سن کے نہ روئیں. ایک دو جملے سے بات فرما لیجیے، میں پھر مسائل پڑھتا ہوں. میرے عزیزوں کہا جب گھر میں آؤ تو پہلے اپنی بیٹی کو دو، تو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو میرے نبی نے اسی معاشرے کے لوگوں کو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کے بتایا کہ بیٹیوں کا اس طرح احترام کرتے ہیں. روایتیں کہتی ہیں جب بھی سیدہ آتی فقام رسول اللہ تو رسول اٹھ کے احترام کرتے. اب کا مزاج بدل گیا، ہم جب کہیں آگے جانا تھا. اور ایسا بڑی عظمت کیا ہوگی کہ نبی اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں ام ابیہا، فاطمہ میری ماں ہے. اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی بیٹی کی؟ اور پھر جس کی مجلس میں بیٹھے ہو، جس کی شہادت منانے آئے ہو، اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. کہا ایک میرے چھٹے امام کے پاس بندہ آیا، مولا نے پوچھا پریشان ہوئے تھوڑے کیا بات ہے؟ کہتا مولا اللہ نے بیٹی دی ہے. کہا نام کیا رکھا ہے؟ کہتا ہے نام فاطمہ رکھا ہے. بات کہتی ہے مولا کی آنکھوں میں آنسو ہو. کہا اگر نام فاطمہ رکھ لیا ہے تو یاد رکھنا ساری زندگی مارنا بھی نہیں اور جھڑکنا بھی نہیں. اللہ ساری زندگی مارنا بھی نہیں اور جھڑکنا بھی نہیں. مولا کیا کہتے ہیں امام حسین؟ مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جس گھر میں سکینہ اور رباب ہو.
اور روزہ نماز شب میں دعا مانگتے تھے, میرے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے کا تعویذ ہو. حضرت اللہ آپ کے آنسو قبول کرے, جو میرے سینے کا تعویذ ہو. سکینہ کا معنی ہے سکون. اس کا مطلب ہے کہ حسین جیسی شخصیت کے لیے باعث سکون ہو اسے سکینہ کہتے ہیں. مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جہاں پہ سکینہ ہو. روایتیں ہم سنتے رہتے ہیں, یہ وہ بی بی ہے جو دنیا میں آئی تو ماں کی گود میں, ماں کی گود سے نکلی تو بابا کے سینے پہ, بابا کے سینے سے اتری تو کربلا کی گرم ریت پہ. من اللہ, پھر کربلا کی گرم ریت سے بی بی اٹھی نہیں بلکہ تماچے مار کے اٹھائی گئی. میرے ساتھ رہیے گا, مجھے 2 جملے مسائل کے زیادہ پڑھنے ہیں. تماچے مار کے اٹھائی گئی. رضاداروں, رونے والوں, شام غریبہ میں جب پانی ملانا تو جناب زینب پانی کا کوزہ لے کے جناب سکینہ کے پاس آئی. کہا بیٹا پانی پیو. کہا پھوپھی اماں سب سے پہلے مجھے کیوں پانی دے رہی ہے, آپ بھی تو پیاسی ہیں, باقی بیویاں بھی تو پیاسی ہیں. کہا بیٹا اس لیے کہ تم سب سے چھوٹی ہو. توجہ فرمانا. کہا سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو. کہا اچھا. پانی کا کوزہ لیا اور بی بی نے کوزہ لے کے مقتل کی جانب چلنا شروع کیا. مقتل کی جانب جب چلنا شروع کیا نا, جناب زینب کہتی ہے سکینہ کہاں جا رہی ہو. جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں آپ نے ہی کہا ہے کہ پانی پہلے چھوٹو کو دیتے ہیں, تو میرا بھیا اصغر جو مجھ سے بھی چھوٹا ہے. ادرکم اللہ.